بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی اصلاح اور دینی معلومات کے اضافے کے لیے مکتب توحید الجالیات الغات سعودی عرب پیش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری جنس سے ہیں، جن کو تمہاری مضرت کی بات نہایت گراں گزرتی ہے، جو تمہاری منفعت کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں، ایمانداروں کے ساتھ بڑے ہی شفیق اور مہربان ہیں۔ پھر اگر وہ روگردانی کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت یہ ہے کہ جن لوگوں سے اور جن چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی، ان لوگوں سے اور ان چیزوں سے بھی محبت کی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام سے محبت تھی کہ محبت نہیں تھی نا؟ تو آپ سے محبت کی جائے، یہ نہیں کہ صحابہ کرام کو گالیاں دی جائے، یہ اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہے۔ تو یہ وہ لوگ صحابہ کرام کو گالی دیتے ہیں، وہ سب سے پہلے گستاخ رسول ہیں، سب سے پہلے مجرم ہیں، ان کی اصلاح ہونی چاہیے۔ اگر دوسری غیر قومیں جنہوں نے آپ کلمہ نہیں پڑھا ہے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے جو چیزیں، جو عمل اللہ کے رسول کو محبوب تھے، جو طریقہ اللہ کے رسول محبوب تھا، وہ طریقہ ہمیں بھی محبوب ہونا چاہیے، تب تو ہم اللہ کے رسول محبت کرتے ہیں، ورنہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا حق ہمارے اور آپ کے اوپر جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کی جائے، آپ کی تعظیم اور توقیر کی جائے۔ اور یہی نہیں بلکہ تمام انبیاء کا حق ہمارے اور آپ کے اوپر یہ ہے کہ ہم ان کا احترام کریں، ہم ان کا احترام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اے محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو دنیا والوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ جو آپ کی باتوں کو مانتا ہے آپ اسے خوشخبری سنا دیجیے، جو آپ کی باتوں کو نہیں مانتا آپ اسے جہنم کی آگ سے ڈرا دیجیے۔ اے لوگوں، کیوں؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، تاکہ تم لوگ اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ، اور اللہ کے رسول کی مدد کرو اور ان کی تعظیم کو بجا لاؤ، وَتُوَقِّرُوهُ، اور ان کی تعظیم کرو، ان کا احترام کرو۔ تو ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق بھی ہمارے اور آپ کے اوپر بڑا واجب ہے۔ وقت نہیں، ورنہ میں تفصیل کے ساتھ بیان کرتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بھی رکھی ہے کہ یا محمد کہہ کر کے نہیں پکارنا چاہیے۔ ان بدبخت، بے دین، بدعتی، قبر پرست، مشرک شاعروں کی طریقے سے نہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یا محمد بلانا ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک۔ محمد تمہارے بیٹے ہیں جنہیں حکم دے رہے ہو کہ ہاں بلانا ہوگا، تم ان پر حکم لگا رہے ہو۔
اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر بھی یا محمد کہہ کر کے نہیں پکارا. یا ابراہیم کہا ہے, یا عیسیٰ کہا ہے, یا آدم کہا ہے, یا نوح کہا ہے, تمام نبیوں کو یا کہہ کے خطاب کیا ہے ان کا نام لے کر کے. لیکن پورا قرآن مجید اٹھا کر کے پڑھ لے جائیے, آپ کو کہیں پر یا محمد نہیں ملے گا. جو ملے گا کیا ملے گا؟ یا ایھا النبی, یا ایھا الرسول, یہ الفاظ ملیں گے کہ نہیں ملیں گے؟ لیکن یا محمد کہیں پر ملے گا نہیں. اور بدبخت تو تیرا منہ کہ تو یا محمد کہہ کر کے پکار رہا ہے. نعوذ باللہ من ذلک. اللہ کے رسول سے ذات تو یہ ہے کہ کچھ بدو, بادیا, صحرا نشین, بے ادب, دنیا کی تہذیب سے عاری لوگ آ کر کے جب دوپہر کے وقت یا محمد کا نعرہ لگاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. جو لوگ پردے کے پیچھے سے آپ کو یا محمد کہہ کر کے پکار رہے ہیں انہیں عقل نہیں ہے, وہ بے عقل بے وقوف ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے نہ پکارو جس طریقے سے تم ایک دوسرے کو آپس میں پکارتے ہو. تو اللہ کے رسول کی تعظیم کے اندر یہ بھی داخلہ ہے. اللہ کے رسول کی تعظیم میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کی جائے. اور آپ کی وفات کے بعد جہاں آپ کا حکم آ جائے, جہاں آپ کا ذکر ہوتا رہے, آپ کی بات کوئی بیان کرتا رہے, تو اس کے اوپر بھی اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا چاہیے. وَلَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ نبی. اے لوگو, یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کجہر بعضکم بعضا. جس طریقے سے ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہوئے ایک دوسرے پر اپنی آواز کو بلند کرتے ہو, نبی کے سامنے اس کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو. کیوں؟ اگر ایسا تم نے کیا تو تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی, اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال کو رائے گا اور برباد کر دے گا. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب کرنے میں اللہ تعالیٰ نے تعظیم میں اس چیز کو بھی مد نظر رکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ایسے الفاظ سے نہ یاد کیا جائے جس کا کوئی دوسرا معنی بھی نکل سکتا ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ آج عمومی طور پر, خاص طور پر بڑے شہروں میں, کسی کو آواز کسنے کے لیے یا اسے کم علم ظاہر کرنے کے لیے کیا پکارتے ہیں؟ او ملا جی. حالانکہ ملا جو لفظ ہے اس کے معنی کیا ہے؟ عالم. مولا, مولا کا بدلا ہوا لفظ ہے فارسی کے اندر, مولا کا بدلا ہوا لفظ ہے. لیکن ایک معنی میں یہ بھی استعمال ہوتا ہے کہ کسی کو اگر کم علم ظاہر کرنا ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ ملا جی. تو اگر کسی بڑے عالم کو آپ ملا جی کہیں تو کیا ظاہر بات ہے اس کی توہین ہے نا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ایک معنی اور نکلتا ہے, یعنی کیا ہے؟ کم علم. صرف ظاہر میں اپنی شکل کو دیندار یا صاحب علم بنایا ہے لیکن اس کے پاس علم نہیں. اسی طریقے سے اگر کوئی ایسا لفظ ہے جس کا ایک ایسا معنی نکلتا ہے جو اللہ کے رسول کی شان کے خلاف ہے تو وہ لفظ بھی رسول کے بارے میں استعمال نہیں کرنا چاہیے. اس کی دلیل کیا ہے؟ قاری صاحب بتا سکتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے؟ سورہ بقرہ کے اندر ہے, سورہ بقرہ میں اس کی دلیل موجود ہے. ہاں, یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. اس لیے کہ راعنا کے معنی کیا ہوتا ہے؟ ذرا ہماری رعایت کیجیے. ہماری تھوڑی سی ہوتا یہ تھا کہ جب اللہ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات پوچھتے تھے اور سمجھ میں نہیں آتی تھی تو ہمارے یہاں کیا ہے, ایک سوال ہوتا ہے, کہتے ہیں ذرا تھوڑی سی دوبارہ یہ بات کہہ دیں گے, ہے نا, ذرا میرے اوپر مہربانی کرتے ہیں, مجھے سمجھا دیجیے بات, ایسا کہتے ہیں نا. تو یہی مفہوم راعنا کا صحابہ کرام لیا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی سی ہماری رعایت کرتے ہوئے اس بات کو دوبارہ بیان کر دی. لیکن یہودی بدبخت نے اس کو غلط معنی پہنایا, اس کو غلط معنی پہنایا. وہ آتے تھے تو کہتے کہ راعینا, تھوڑا سا کسرے کو تھوڑا سا کھینچ دیا کرتے تھے جس کے معنی ہو جایا کرتا تھا اے ہمارے چرواہے, اے ہمارے چرواہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ الفاظ اللہ کے رسول کے لیے استعمال کرنے سے منع فرما دیا کہ یہ الفاظ قطعاً استعمال نہیں کرنا اللہ کے رسول کے لیے.
تو معلوم یہ ہوا کسی ایسے لفظ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال نہیں کیا جائے جس سے اس کا کوئی دوسرا مفہوم نکلتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے. اور صحابہ کرام ظاہر بات اللہ کے رسول کی تعظیم کس طریقے سے کیا کرتے تھے وہ اس کی تفصیل کا موقع نہیں. البتہ ایک دوسری چیز جو یہاں پر بیان کر دینے کی ہے وہ یہ ہے کہ توقیر اور تعظیم کی ایک حد ہے, اس حد سے آگے نہیں بڑھا جائے گا, اس حد سے آگے نہیں بڑھا جائے گا. مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں یہ بیان کر دیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ایک ذرے کے بھی مالک نہیں تھے. یہ بیان کر دیا کہ اللہ کے رسول کو غیب کا علم نہیں تھا. اب ہم اپنے یہاں کہتے ہیں اللہ کے رسول کو غیب کا علم نہیں تھا تو لوگ کیا کہتے ہیں گستاخ رسول, اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ لینا دعا میں جائز نہیں ہے تو کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول کی بے عزتی کر رہے ہیں. یہ بے عزتی نہیں ہے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال اتباع ہے کہ آپ نے ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دی. تو کہنے کا مطلب تعظیم کے اندر اور توقیر میں ایک حد ہے, اس سے آگے تجاوز نہیں کرنا چاہیے. مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور بیان فرما دیا, بخاری شریف میں روایت ہے کہ اے لوگو لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم, مجھے میرے مقام سے آگے نہ بڑھانا جس طریقے سے عیسی ابن مریم کو نصارہ نے ان کے مقام سے آگے بڑھا دیا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. حضرت انس بن مالک رسول رضی اللہ عنہ کی روایت ترمذی شریف میں ہے کہ جتنا صحابہ کرام اللہ کے رسول سے محبت کرتے تھے اتنا کوئی اللہ کے رسول سے محبت نہیں کر سکتا. اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ صحابہ کرام نے جتنی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کوئی دوسرا اتنی محبت نہیں کر سکتا ہے. آج اگر اتنی محبت کا کوئی دعویٰ کرتا ہے تو جھوٹا ہے. کیوں؟ اس لیے اگر کسی کو اللہ کے رسول سے اتنی محبت ہوتی جتنی صحابہ کرام سے صحابہ کرام کو محبت تھی تو اللہ تعالیٰ اسے ہی اللہ کے رسول کی صحبت کے لیے چنتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام خواہ قریشی ہیں یا انصار ہیں ان لوگوں کو اللہ کے رسول کی صحبت کے لیے جو ان کا انتخاب کیا اسی وجہ سے کہ وہ لوگ اس لائق تھے اور اس کے حقدار تھے. ذرا سوچیں یہ کس قدر عظیم محبت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا ہے تو حضرت عمر جیسے لوگ اتنے بڑے دل والے اتنے پہاڑ جیسے عزم والے لوگ ان کا حال یہ تھا کہ ان کے خیالات اور ان کا ہوش اپنی جگہ میں باقی نہیں رہ گیا بلکہ ایک نیم پاگل کے طریقے سے تلوار لے کر کے کھڑے ہو گئے اور کہتے ہیں جو کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کا انتقال ہوگا اس کی گردن مار دوں گا. حالانکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل, لیکن یہ چیز حضرت عمر کو یاد ہی نہیں رہ گئی. یہ چیز حضرت عمر کو یاد نہیں رہ گئی. حتیٰ کہ حضرت عمر خود بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھی ہے اور اس وقت مجھے یقین آ گیا ہے تو میرے پیروں میں یہ طاقت نہیں تھی کہ میں کھڑا رہ سکوں بیٹھ گیا, یعنی اتنی طاقت نہیں رہ گئی تھی. تو اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ صحابہ کرام سے زیادہ اسے اللہ کے رسول سے محبت ہے تو وہ جھوٹا ہے. تو حضرت انس بن مالک کی روایت ترمذی شریف میں ہے, وہ بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام جتنا اللہ کے رسول سے محبت کرتے تھے اتنا کوئی اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرتا. لیکن حال یہ تھا کہ اگر صحابہ کرام کسی مجلس میں بیٹھے رہا کرتے تھے اللہ کے رسول آتے تھے تو آپ کو دیکھ کر صحابہ کرام کھڑے نہیں ہوا کرتے تھے. آج تو ایک وہمی طور پر لوگ سمجھ لیے ہیں کہ اللہ کے رسول آیا کرتے ہیں مجلس میں رہیں گے اور یا نبی سلام علیہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائیں کہ اللہ کے رسول آ رہے ہیں. یہ جہالت در جہالت ہے. اولا اللہ کے رسول کے وہاں آنا کوئی تصور ہی نہیں ہے. ایسے بے دینوں بے نمازیوں بدعتیوں بدبختوں کے مجلس میں اللہ کے رسول تشریف لے آئے. شیطان تو آ سکتا ہے لیکن اللہ کے رسول ایسی مجلس میں نہیں آ سکتے ہیں. اور اگر آئے بھی بفرض محال
تو صحابہ کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ کو دیکھ کر کے ہم لوگ کھڑے کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ تعظیم نہیں تھی، محبت نہیں تھی، وجہ کیا تھی؟ کیا وجہ تھی خالد؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول کو یہ چیز پسند نہیں تھی. اللہ کے رسول کو یہ چیز پسند نہیں تھی کہ آپ کو دیکھ کر کے لوگ کھڑے ہوں. تو میں عرض کر رہا تھا تعظیم کے لیے ایک حدود ہونی چاہیے جس کو مد نظر رکھنا چاہیے. جسے اس چیز کی تفصیل جاننی ہو اسے میں کہوں گا کہ میری کتاب محبت رسول کا آخری باب لے کر کے پڑھ لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا حق جو ہمارے اور آپ کے اوپر، چوتھا حق، پہلا تھا آپ پر ایمان، دوسرا تھا آپ سے محبت، تیسرا تھا آپ کی تعظیم اور توقیر. چوتھا حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کیا جائے. آپ پر زندگی میں جو لوگ تھے ان کے اوپر یہ واجب تھا کہ آپ کی ذات مبارک سے دفاع کریں، ہتھیار سے بھی اور اپنی زبان سے بھی، ہے کہ نہیں؟ اور ہمارے اور آپ کے اوپر یہ ہے کہ آپ کی ذات پر جو اعتراضات اٹھ رہے ہیں، آپ کے خلاف جو دشمن بھی کھڑا ہو رہا ہے، وہ اس سے ہمارا اعلان جنگ ہونا چاہیے. جو اللہ کے رسول کا دشمن ہے وہ ہمارا بھی دشمن ہے، جو اللہ کے رسول کا مخالف ہے وہ ہمارا بھی مخالف ہے. ایک طرف تو یہ کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ کریں، اللہ کے رسول کو اپنا رسول مانیں، لیکن آپ کی طرف سے دفاع کا ہمارے اندر کوئی جذبہ نہ ہو. نہیں، بلکہ اللہ کے رسول کی طرف سے دفاع کا جذبہ ہمارے آپ کے اندر ہونا چاہیے. اور واللہ سب سے بہتر خون وہ ہے جو اللہ کے رسول کی طرف سے دفاع کی شکل میں ہمارے جسم سے نکلے. وہ سب سے بہتر خون اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اللہ کے رسول ہی دنیا میں نہ رہ گئے، آپ کی عزت دنیا میں باقی نہ رہ گئی، آپ کی تعلیم نہ رہ گئی، تو ہمارا اور آپ کے دنیا باقی رہنے سے کیا فائدہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے کہ آپ کی طرف سے دفاع کیا جائے، آپ کی ذات کی طرف سے بھی. اور آپ کی طرف سے دفاع کرنے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ صحابہ کرام کی طرف سے بھی دفاع کیا جائے. صحابہ کرام پر جو اعتراضات ہو رہے ہیں، ان کو جو گالیاں دی جا رہی ہیں، ان کا بھی دفاع کیا جائے. اللہ کے رسول کی ازواج مطہرات کے اوپر بھی جو اعتراضات ہو رہے ہیں ان کی طرف سے بھی دفاع کیا جائے. یہ نہیں کہ انہیں کہا جائے کہ وہ تو ہمارے بھائی ہیں. بھائی یہ تو مذہبی اختلاف ہے شیعہ اور سنی کا، یہ تو چلتا رہتا ہے، لیکن شیعہ ہمارے بھائی نہیں. وہ ہمارے کیسے بھائی ہیں جو ہمارے نبی کے صحابیوں کو گالی دیتے ہیں، ہماری نبی کی بیویوں کو گالی دیتے ہیں، ہماری نبی کی بیویوں کو نعوذ باللہ من ذلک حاشا للہ زانیہ قرار دیتے ہیں، ہمارے نبی کے ساتھیوں کو جو ساتھی آپ کے ساتھ ہر قدم پر رہے ہیں انہیں مرتد قرار دیتے ہیں. ان کے ساتھ ہمارا اتفاق کیسے ہو سکتا ہے؟ واللہ یہ بات محال سی ہے. ایک جنون ہے جو انسان کہتا ہے کہ ان کے ساتھ ہمارا اتفاق ہو جائے گا. ان سے ہمارا کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا. جو ہمارے نبی کی عزت کا پاس لحاظ نہ کرے، جو ہمارے نبی کے ساتھیوں کو گالی دے، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ تم تمام دنیا کے لوگوں کا حق ہم نے ادا کر دیا ہے لیکن ابوبکر کا حق ہم نے ادا نہیں کیا. اس کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ وہ صنم تھا نعوذ باللہ من ذالک، وہ مرتد ہو گیا تھا نعوذ باللہ من ذالک. واللہ ایسے لوگوں سے ہمارا اتفاق کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے لوگ ہمارے بھائی کیسے بن سکتے ہیں؟ ایسے لوگ ہمارے دوست کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کے اندر یہ بات بھی داخل ہے کہ صحابہ کرام کی طرف سے بھی دفاع کیا جائے. واللہ مجھے بہترین سے وہ واقعہ یاد آیا ہارون رشید کے زمانے میں کہ ایک مجلس کے اندر ہارون رشید تھا، مجلس جمع تھی، دونوں قسم کے لوگ تھے. ایک مسئلہ چھڑ گیا. جس مسئلے سے متعلق کسی نے کہا کہ اس بارے میں شرعی حکم یہ ہے اور دوسرے نے کہا شرعی حکم یہ ہے. ہارون رشید کے مخالف جو لوگ تھے ان میں سے ایک نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اور یہ فرمایا. تو ہارون رشید کے موافق جو لوگ تھے انہوں نے کہا ابو ہریرہ کی بات کا اعتبار نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نقل کرنے میں وہ سچے نہیں ہیں. ظاہر بات اللہ کے رسول کے صحابی کے اوپر ایک الزام تھا، گویا حضرت ابو ہریرہ آپ طرف سے غلط بات نقل کریں گے، نعوذ باللہ من ذالک. ایک عالم وہاں پر موجود تھے جن کا نام شاید ابن حبیب تھا، وہ کھڑے ہوئے، حبیب تھا ان کا نام، وہ کھڑے ہوئے
اور سختی کے ساتھ رد کیا، غصے میں آ گئے، کہا نہیں تم جھوٹ کہتے ہو، حضرت ابو حنیفہ جو بات نقل کی وہ سچ نقل کی ہے۔ یہ کہنا تھا کہ ہارون رشید کا تیور بدل گیا، کیوں؟ اس لیے کہ اصل میں یہ تردید اس پر نہیں تھی، ہارون رشید کی تھی۔ جب تیور بدلا تو حبیب قاضی وہاں سے اٹھے اور اپنے گھر چلے گئے، مجلس برخاست ہوئی، لیکن حاکم کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ حافظ صاحب تہذیب الکلام نے اس قصے کو اپنی کتاب میں نقل کیا، تہذیب الکلام کے اندر، حافظ مزی رحمہ اللہ۔ چنانچہ وہ اپنے گھر میں آئے اور بڑے فکر مند تھے کہ بادشاہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے، بادشاہ ہم سے ناراض ہو گیا۔ چنانچہ وہ اپنے گھر آتے ہیں تو تھوڑی دیر میں کیا ہے، دیکھتے ہیں کہ بادشاہ کا قاصد بلانے آ رہا ہے اور کہتا ہے کہ خوشخبری تو نہیں ہے، البتہ بادشاہ آپ کو بلا رہا ہے۔ چنانچہ ان قاضی نے روایات کے مطابق 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ ہم نے تیرے نبی کے ایک ساتھی کی طرف سے دفاع کیا ہے، اس لیے کہ اگر ساتھی آپ کے غلط ہو گئے تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر بھی آنچ آتی ہے، لہذا اے اللہ تعالیٰ اگر ہم نے تیری نبی کی طرف دفاع کیا ہے تو میری مدد کر۔ چنانچہ ہارون رشید کے سامنے حاضر ہوئے تو ہارون رشید کے ہاتھ میں تلوار تھی اور غصے کے اندر اس قدر تھا کہ اپنی تلوار سے زمین کو کورید رہا تھا۔ جا کر کے حبیب اس کے سامنے کھڑے ہوئے اور کہا کہ بادشاہ سلامت حاضر ہو۔ ہارون رشید نے کہا کہ حبیب، جس قدر بے عزتی کے ساتھ، بے ادبی کے ساتھ تم نے ہماری تردید کی ہے، آج تک کسی نے ہماری تردید نہیں کی۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، اللہ آپ کی عمر دراز کرے، ہم نے آپ کی تردید نہیں کی، ہم نے اللہ کے دین کی طرف سے دفاع کیا ہے، اللہ کے رسول کے صحابی کی طرف سے دفاع کیا ہے، اس لیے کہ اگر اللہ کے رسول کا صحابی غلط ہو جائے گا تو سارے دین کا خدا حافظ ہے۔ ذرا سوچئے آپ کہ اگر اللہ کے رسول کے صحابی جو آپ کا فرمان نقل کرتے ہیں، جنہوں نے قرآن نقل کیا، حدیثیں نقل کی، نماز کا طریقہ، روزے کا طریقہ، حج کا طریقہ، زکات کا طریقہ نقل کیا، اگر وہ لوگ غلط ہو جائیں تو دین کا کیا معاملہ رہ جائے گا؟ یہ بات سن کر کے ہارون رشید ٹھنڈا پڑا اور کہا اے حبیب احییتنی احیاک اللہ، تم نے مجھے زندگی بخش دی، اللہ تمہاری عمر دراز کرے، اور اسے معاف کر دیا، انہیں معاف کر دیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع میں یہ بات بھی داخل ہے کہ صحابہ کرام طرف دفاع کیا جائے اور آپ کے ازواج مطہرات طرف سے دفاع کیا جائے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ وقت زیادہ ہو گیا، اس لیے میں اپنی آخری بات کہہ کر کے میں رخصت ہونا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حق جو مجھے بیان کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں، یا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے رسول کے اوپر درود اور اللہ اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے۔ تو اے لوگو، تم بھی رسول کے اوپر درود بھیجو اور ان کے اوپر سلامتی، ان کے لیے سلامتی کی دعا کرو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ساتھیوں ہمارے اور آپ کے اوپر واجب اور اللہ کے رسول کا ایک حق ہے، بلکہ ایک حدیث میں سنن ترمذی وغیرہ میں ہے، آپ نے یہاں تک بتایا، بیان فرمایا کہ سب سے بڑا بخیل وہ انسان ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور میرے اوپر درود نہ بھیجے۔ اور آپ نے وہ کعب بن عجرہ کی حدیث بار بار سنی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار منبر پر قدم رکھے تو آپ نے کیا فرمایا؟ آمین۔ دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، آپ نے فرمایا آمین۔ تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین۔ اور پوچھنے پر آپ نے کیا بتایا؟ 3 باتوں میں ایک بات یہ تھی کہ حضرت جبرائیل نے کہا کہ اے محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کے اوپر وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور آپ پر درود نہ بھیجے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنا بڑا اہم اور آپ کے حقوق میں سے ہے۔ البتہ یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو یہ بات اچھی طریقے سے جان لینی چاہیے کہ درود بھیجنے کا وہی طریقہ اپنایا جائے گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی اتباع اور اطاعت میں یہ چیز داخل ہے، آپ کے اوپر ایمان لانے میں وہ چیز داخل ہے۔ آپ نے جہاں
اجتماعی طور پر درود بھیجا وہاں پر اجتماعی طور پر ہو، جہاں آپ نے آہستہ درود بھیجا وہاں آہستہ سے، اور جہاں آپ نے بلند آواز سے درود بھیجا وہاں پر بلند آواز سے درود بھیجا جائے گا، ہے کہ نہیں؟ یہ نہیں کہ اذان دینے کا وقت ہوا تو درود کے کلمات، درود کے الفاظ مسجدوں سے آنے شروع ہوئے، یہ بدعت کا طریقہ ہے، درود پڑھنے کا سنت کا طریقہ نہیں ہے۔ اختصار کے طور پر میں دو چار وہ جگہیں بتاتا ہوں جہاں پر درود بھیجنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت اور مسنون ہے، صرف اس لیے کہ اگر ہم میں سے کسی سے کوتاہی ہو رہی ہے تو اس کا اہتمام کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی اللہ کے رسول کے حق میں داخل ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام ہمارے اور آپ کے سامنے آئے تو آپ کے اوپر درود بھیجنا چاہیے، کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لینا چاہیے، یا اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم کہہ لینا چاہیے۔ دوسری جگہ نماز کے اندر سلام پھیرنے سے پہلے اور تشہد کے بعد، نماز تشہد کے بعد اور سلام سے پہلے، اور اس چیز کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ آپ نے تشہد پڑھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، اس کے بعد کا جو وقت ہے آپ کی دعا کی قبولیت کا وقت ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اس وقت کثرت سے دعا کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب سلام پھیر دو تب ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگنا کیا ہے؟ سنت ہے، جبکہ سنت کا طریقہ نہیں ہے۔ سنت یہ ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے آپ دعا کیجیے، سنت یہ ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے آپ دعا کیجئے، وہ دعائیں جو اللہ کے رسول سے ثابت ہیں وہ بھی کیجئے، اور جو اللہ کے رسول سے دعائیں وارد ہیں وہ بھی آپ وہاں پر دعا مانگیے۔ اس سلسلے میں متعدد حدیثیں آئی ہوئی ہیں، سنن ترمذی کے اندر، سنن ابو داؤد میں حضرت فضالہ وغیرہ سے ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص آیا نماز پڑھنے کے لیے، جلدی سے اس نے نماز پڑھی اور تشہد پڑھا، درود پڑھا اور دعا نہیں کی۔ آپ نے ثابت کہا جاؤ اس سے کہو کہ دعا مانگو، اب دعا کی قبولیت کا وقت ہے، دعا مانگو تمہاری دعا قبول کی جائے گی۔ تو اس طرح کے متعدد حدیثیں ہیں کہ اس وقت کی دعا قبول کی جاتی ہے تو سلام پھیرنے سے پہلے اور تشہد کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا چاہیے۔ تیسری جگہ یہ ہے کہ انسان جب دعا کرے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، تو دعا کرنے سے قبل اور دعا کرنے کے بعد ختم کرنے پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سے دعا کے اوپر درود بھیجنا چاہیے، اس لیے کہ دعا کی قبولیت میں کا جو چیزیں سبب بنتی ہیں ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کے اوپر درود بھیجا جائے۔ بلکہ ایک حدیث میں تو آپ نے یہاں تک بیان فرما دیا ہے، معاذ بن جبل اور علی بن ابی طالب کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ہر دعا آسمان اور زمین درمیان معلق رہتی ہے، اس وقت تک قبول نہیں کی جاتی جب تک اللہ کے رسول پر درود بھیج نہ لیا جائے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اسی طریقے سے ایک درود کا بہترین وقت اور بھی ہے، اسے عام طور پر لوگ چھوڑ دیتے ہیں، وہ کون سا وقت ہے؟ اذان کے بعد، اذان کے بعد کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم شریف میں عبداللہ ابن عمر سے ہے کہ جب مؤذن کی آواز تم سنو تو جس طریقے سے مؤذن کہہ رہا ویسے تم بھی کہو۔ ساتھیوں یہ ایسی سنت جو عمومی طور پر چھوٹی ہوئی، بیٹھے رہتے ہیں، گپ کرتے رہتے ہیں، دکانوں میں ہیں، مشغول ہیں، حتیٰ کہ بہت سے لوگوں کو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ دکان بند کر کے باہر آ رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے، اذان کا جواب نہیں دیں گے، اپنے ساتھی کے ساتھ بات کے اندر مشغول ہیں، اپنے ساتھی سے۔ یہ اذان کی تعظیم کے خلاف ہے، اللہ کے تبارک تعالیٰ کا ایک شعیرہ ہے، اسلام کا شعیرہ اذان ہے، اس کی تعظیم کے خلاف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب مؤذن اذان دے تو تم بھی ویسے ہی کہو جیسے وہ کہہ رہا ہے، ثم صلوا علی، پھر میرے اوپر درود بھیجو۔ اس لیے کہ جو انسان میرے اوپر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر میرے لیے وسیلے کی دعا کرو، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ۔ اس لیے کہ جو میرے لیے وسیلے کی دعا کرے گا اس کے لیے میری شفاعت ثابت ہو گئی، قیامت کے دن میں اس کے لیے شفاعت کروں گا۔ تو یہ جگہ عمومی طور پر لوگوں سے چھوٹی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے
مسجد سے نکلتے اور مسجد سے داخل ہونے وقت میں ذرا عمومی طور پر توجہ انہی اعمال طرف دلا رہا ہوں کہ ہر انسان آسانی سے اس پر عمل کر سکتا ہے لیکن اس سے غافل مسجد میں داخل ہونے لگے اور مسجد سے نکلنے لگے تو بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمت، ہے کہ نہیں؟ اللہم افتح لی ابواب رحمت. لوگ عمومی طور پر توجہ نہیں دیتے ہیں. مسجد کے اندر پہلے دایاں پیر رکھ رہے ہیں کہ بایاں رکھ رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں. مسجد سے نکل رہے ہیں دایاں پیر آگے کر رہے ہیں، بایاں کوئی پرواہ نہیں ہے. مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، ساتھی داخل ہو رہا اسی کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ بات کے اندر مشغول ہے لیکن دعا کی پرواہ نہیں. نکل رہے ہیں گپ سڑاکا کر رہے ہیں لیکن دعا کی پرواہ نہیں. ساتھیوں، مسجد کے آداب کے خلاف ہے اور ہم کتنی بڑی رحمت سے اللہ تعالیٰ کی محروم ہیں کہ اگر ہم مسجد میں داخل ہوتے ہوئے یہ دعا پڑھ لیے اور اللہ نے ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے تو اس سے بہتر اور چیز کیا ہوگی. تو مسجد میں داخل ہو تو پہلے دایاں پیر آگے بڑھائیں اور کہیں بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اور جب نکلنے لگے تو بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم انی اسألک من فضلک. اسی طریقے سے ایک اور جگہ ہے دعا کی جو عمومی طور پر لوگ غافل رہتے ہیں، جیسے آج کی رات ہے یعنی جمعہ کی رات اور جمعہ کا دن، اور بہت سی جگہیں ہیں اس سے معلومات حاصل کرنی چاہیے. کبھی موقع ملا تو درود شریف متعلق تفصیل سے میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا لیکن اختصار کے طور پر آپ کے سامنے یہ وہ باتیں جو ہمارے اور آپ کے عمل کے لیے ہیں. جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کی رات ہے، کثرت سے دعا پڑھی جائے، درود شریف پڑھا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سنن ابو داؤد و ترمذی وغیرہ میں ہے وہ کی روایت ہے کہ ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، تمہارا سب سے بہتر دن کون سا دن ہے؟ جمعہ کا دن ہے. اسی دن اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اس دن حضرت آدم کی روح قبض ہوئی، اسی دن سور پھونکا جائے گا، اسی دن لوگ بے ہوش ہوں گے. اس لیے اس دن تم لوگ کثرت سے میرے اوپر درود بھیجو، اس لیے کہ تمہارا درود ہمارے اوپر پیش کیا جاتا ہے. آپ درود یہاں سے بھیج رہے ہیں اور فرشتہ آپ کا مدینہ منورہ لے کر کے اللہ کے رسول پر پیش کر رہا ہے کہ آپ کا فلاں بندہ، آپ کا اللہ کے رسول آپ کو درود بھیج رہا ہے. یہ کتنی بڑی ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ہم اور آپ یہاں رہیں اور ہمارا اور آپ کا نام کہاں پر ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ذکر ہو. ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہے کہ نہیں؟ تو عرض کرنے والا اس کثرت سے پڑھا جائے تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ کثرت سے درود بھیجو اس لیے کہ تمہارا درود ہمارے اوپر پیش کیا جاتا ہے. اللہ کے رسول فرمایا کہ اے اللہ کے رسول اس وقت آپ سڑ گل گئے رہے ہوں گے، آپ کا درود ہمارے اوپر کیسے پیش کیا جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام کے جسم کو زمین پر حرام کر دیا ہے کہ انبیاء کی لاش زمین کھاتی نہیں ہے. جس حال میں اللہ تعالیٰ کے اے بندے دفن کیا جاتے ہیں اسی حال میں ان کی لاش موجود رہتی ہے. تو عرض کرنے کا مقصد جمعے کا دن ہے یا جمعہ کی رات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود سلام کثرت سے بھیجنا چاہیے. اسی طریقے سے ایک اور چیز صبح اور شام، اس کا تو الزام عمومی طور پر کر لینا چاہیے کہ کم سے کم 10 بار صبح کو اور 10 بار شام، 10 بار صبح کو اور 10 بار شام کو. طبرانی میں ابو دردہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح کو 10 بار اور شام کو 10 بار میرے اوپر درود بھیجے گا قیامت کے دن اسے میری شفاعت ملے گی، قیامت اسے میری شفاعت ملے گی. اور ساتھیو آخری بات یہ ہے کہ کسی بھی مجلس میں بیٹھے تب کوئی بھی مجلس ہے، یہاں بیٹھے ہیں اپنے کمرے میں بیٹھے ہیں کسی ساتھی کے پاس بیٹھے ہیں، بیٹھے ہم گپ سلاکا کرتے رہے، یہ کرتے رہے وہ کرتے رہے، تو اس میں ہونا یہ چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ضرور بھیجا جائے. اور ظاہر بات یہ کب ہوگا؟ جبکہ اللہ کے رسول کا جب ذکر ہوگا تو. اور اگر وہاں پر کھیل کا ذکر ہو رہا ہے، فلموں کا ذکر ہو رہا ہے، گویوں اور ناچنے والوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ نہیں ہے، اپنی تجارت کا ذکر ہو رہا ہے، بکواس ہو رہی ہے، گالی گلوچ ہم بک رہے ہیں، تو اس مجلس کے اندر اللہ کے رسول کا ذکر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہم کسی بھی مجلس کے اندر بیٹھے ہیں تو وہ مجلس اللہ کے رسول کے ذکر سے خالی نہیں ہونا چاہیے. جو بھی مجلس ایسی ہم منعقد کرتے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہو، آپ کے اوپر درود نہ بھیجا جائے، تو وہ مجلس ہمارے اور آپ کے لیے قیامت میں حسرت اور افسوس کا سبب بنے گی، حسرت اور
افسوس کا سبب بنے گی۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری حضرت ابو ہریرہ کی روایت صحیح ابن حبان کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم الا كان عليهم ترتا فان شاء عذبهم وان شاء غفر لهم۔ جو لوگ بھی کسی مجلس کے اندر بیٹھتے ہیں اس میں نہ اللہ کا ذکر کریں اور نہ ہی اللہ کے رسول کے اوپر درود بھیجیں تو مجلس قیامت کے دن ان کے لیے ہلاکت یا افسوس کا سبب بنے گی۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو معاف کر دے اور چاہے تو انہیں عذاب دے۔ اسی لیے ساتھیوں درود کے الفاظ ہمیں اور آپ کو آتے ہیں، البتہ مجلس سے اٹھنے کی دعا بھی ہمیں اور آپ کو یاد کر لینا چاہیے۔ کفارۃ المجلس، اللہ کے رسول حدیث سنن ابو داؤد وغیرہ میں ہے کہ کسی مجلس میں لوگ بیٹھے اور اس مجلس میں ادھر ادھر کی بات ہو اور اٹھنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس کے اندر جو کچھ ادھر ادھر کی باتیں ان سے ہوئی ہیں اس کا کفارہ کر دیتا ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ مجلس کا کفارہ۔ مجلس کا کفارہ کتنے بھائیوں کو یاد ہے؟ کوئی تو ہاتھ اٹھائے بھائی، آپ تو قاری صاحب آپ کو تو یاد ہی ہوگا اور ابھی آہستہ سے اٹھا رہے ہیں، پورا نہیں اٹھا رہے ہیں جی نہیں ساتھی، یاد کر لینا چاہیے۔ وہ اللہ ایک سطر بھی مشکل سے ہے، کیا ہے قاری صاحب؟ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اور عمومی طور پر اپنے ہر درس کے خاتمے کے اوپر میں یہ دعا اور یہ ذکر عمومی طور پر پڑھ لیتا ہوں، اگر اسی پر غور کر لیں آپ لوگ تو یاد کر لیں گے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، یہ مجلس کا کفارہ ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو پہچاننے، اسے سیکھنے اور وہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف ادھر ادھر کی باتیں جو آپ کی شان کے قطعاً خلاف ہے آپ کی طرف منسوب کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت بخشے یا اللہ تعالیٰ ان سے نپٹ لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اللہ کے رسول کی سیرت کو، آپ کی سنت کو سیکھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔